رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا شفیع المذنبین۔ ساؤنڈ سسٹم والے بھائی ایکو ختم کر دیں، میں ترنم کے ساتھ کوئی شعر نہیں پڑھوں گا، ایکو ختم کر دیں، آواز سادہ کر دیں۔ نہایت معزز و محترم، بہت عزت احترام کے لائق علماء وقار حضرات گرامی قدر ہیں، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ یہ ربیع ذوالجلال کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھ عبد ناچیز کو اور آپ سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ ربیع ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا ہدایت کی دولت اسے عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ گویا سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مال، یہ جاہ و حشمت، یہ عہدے، یہ دنیاوی وقار، یہ دنیا کی زیب و زینت کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے، ایمان والے کو بھی، کافر کو بھی، مومن کو بھی، فاسق و فاجر کو بھی، اعلیٰ کو بھی، ادنا کو بھی، گورے کو بھی، کالے کو بھی، ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے، مگر اس کی عزت کی قسم ایمان کی دولت صرف اس کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے جب میرے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ اس جہان رنگ و بو میں جلوہ فرما تھے۔ میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرمانے سے قبل 40 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اہل مکہ نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان کو اس قدر تعظیم و عظمت پیش کی کہ بالاتفاق صادق اور امین کا لقب پیش کر دیا گیا میرے کریم کی خدمت اقدس میں۔ یوں سمجھیے کہ اہل مکہ نے میرے نبی کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل میرے کریم کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھائیں، پھول بچائے، لیکن جب میرے نبی اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہی لوگ جو کل تک میرے نبی کے راستے میں پھول بچانے والے تھے اب کانٹے بچانے لگے، جو آنکھیں بچاتے تھے سنگ باری شروع کر دی، عرصہ حیات میرے نبی پہ تنگ کر دیا، میرے کریم آقا کے غلاموں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ بعض کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، جس طرح حضرت سیدہ سمیہ دیکھتے کوئلوں پہ لٹا دینا، آگ اگلتے سورج کے نیچے کوئلوں کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری برکم پتھر رکھ دینا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ان کے ماموں نے معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ گائے ذبح کی تھی، اس کی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا تھا۔ یہ ظلم و ستم کیوں کیے جاتے تھے کہ ان لوگوں نے میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستگی اختیار کر لی تھی۔ میرے کریم نے ان کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی، 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے، پھر کچھ لوگ مدینہ طیبہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی جانب ہجرت کر کے گئے۔ رب کائنات نے میرے نبی کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا، اے محبوب مکرم تم بھی ہجرت کرو گے۔ اس دوران اہل مکہ نے میرے نبی سے کچھ سوالات کیے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کو معجزہ دکھاؤ۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ میرے کریم آقا کے ایک اشارے نے چاند کے سینے کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ بارگاہ ساتھ ماب میں درخت حاضر ہوئے، درندوں نے میرے نبی کا کلمہ طیبہ پڑھا، پتھروں نے میرے کریم آقا کی رسالت کی گواہی دی، مگر جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، ابو جہل کیا، ابو لہب کیا، امیہ بن خلف، عبی بن خلف، عاص بن وائل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، وہ کتنے جو کافر کے کافر رہے، حالانکہ معجزہ دیکھے تھے۔ میرے کریم تیرا کتنا کرم ہے، ہم نے کو معجزہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی، ہم نے کو معجزہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حق تو یہ ہے اے مولا، ہم نے تیرے محبوب مکرم کی بھی زیارت نہیں کی،
ہم نے نزول قرآن کا منزل بھی نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کی اہل بیت اطہار اور اس وقت کے صحابہ تک کی زیارت نہ کی، پھر بھی تو نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تیری عزت کی قسم یہ تیرا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور پھر عزت و عظمت کے اس بلندی پر رب کریم نے آپ کو پہنچا دیا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بڑی ہی بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنتم خیر امت۔ حضرت سیدنا اشجع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے، اپنے وفد کی سربراہی فرماتے تھے۔ یہ مدینہ طیبہ ان کا وفد حاضر ہوا تھا۔ جب یہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو ان کے وفد کے افراد نے اپنی سواریوں کو کھلا چھوڑا۔ حضرت اشجع وفد کے امیر تھے، سربراہ تھے۔ ساتھیوں نے اپنی سواریوں کی اسی طرح کھلا چھوڑا، ان کے اوپر سے سامان تک نہ اتارا۔ دل میں ایک محبت اور ایک شوق تھا بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضری کا۔ سارے کے سارے حاضر ہو گئے، اشجع نہیں آئے۔ حضرت اشجع نے ان سب کی سواریوں کو باندھا، سواریوں کو اوپر سے سامان اتار کر نیچے رکھا، خیمے لگائے، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، پھر بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے۔ یعنی آپ کے ساتھیوں نے جلدی کی لیکن آپ نے جلدی نہیں فرمائی۔ آخر میں بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے تو میرے قریب فرمانے لگے اشجع تیری دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، تیری دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون کون سی عادتیں؟ فرمانے لگے ایک بردباری، ایک تسلی سے کام کرنا۔ حضرت اشجع نے کیا کیا تھا؟ یہ قبیلے کے سربراہ ہیں، اپنے اس قافلے کے امیر ہیں، قافلے کے افراد اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ کے آ گئے، یہ ان پر ناراض نہیں ہوئے کہ میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہارا نوکر تو نہیں ہوں۔ سب کے جانوروں کو باندھا، ان کا سامان اتار کے رکھا، خیمے لگائے اور تسلی کے ساتھ بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے۔ فرمانے کہ تیری دو عادت ہے، ایک بردباری اور ایک تسلی کے ساتھ کام کرنا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو حضرت اشجع نے میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں کہا یا رسول اللہ اللہ کو یہ میری عادتیں پسند ہیں؟ میں ہاں اللہ کو تیری یہ عادتیں دونوں بڑی پسند ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے یہ عادتیں میری بنائی کس نے ہیں؟ اللہ کو میری یہ عادتیں پسند ہیں تو میری یہ عادتیں بنائی کس نے ہیں؟ میرے قریب فرمان لگے اللہ نے۔ تو سجدہ میں گر کہتے واہ مولا خود ہی عادتیں بنا دی، خود ہی پسند کر لیا۔ مولا تیرا کتنا کرم ہے، خود ہی محبوب کا امتی بنا دی، خود ہی کہہ لیا تم بڑے پیارے لگتے میرے نبی کے امتی ہو۔ کتنا کرم ہے رب کائنات کا، کتنا کرم ہے رب کائنات کا۔ اور تم سے نبی کے صدقہ سے میرے کریم آقا رسول ربی کے وسیلہ جی اللہ سے رب کائنات نے کتنی محبت فرمائی، کتنی محبت فرمائی۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے میرے نبی کو مخاطب فرما کر کہ محبوب مکرم علی کا صلاۃ والسلام فَكَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب مکرم وہ منظر کیسا ہوگا؟ فَكَيْفَ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کتنا حسین منظر ہوگا۔ کب؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، اے محبوب مکرم جب ہر امت سے ہم ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے، ہر امت کا نبی بطور گواہ بارگاہ حریم ناز میں پیش ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ میرے نبی نے تشریف فرمائی، اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا انبیاء علیہ السلام سے کہ میں نے تم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی تم لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے، میں نے تمہاری جانب وحی فرمائی تھی، رسالات یعنی احکامات ارسال کیے تھے، کیا تم نے میرے احکامات جو رسالات تھی لوگوں تک پہنچائیں؟ تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہم نے تیرے احکامات ان لوگوں تک پہنچائے تھے مگر ان نابکاروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان سے فرمائے گا اے فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت، بتاؤ تم راہ راست پر کیوں نہیں آئے؟ جب میں نے تمہاری طرف اپنے نبی کو بھیجا تھا
اور انہوں نے میرے احکامات تم تک پہنچائے تھے، کافر صاف انکار کر دیں گے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اے اللہ یہ نبی جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا، نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا، اب یہ ایسے ہی تیرے دربار میں اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس کوئی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے وہ جانتا ہے سب کچھ، اسی نے میرے نبی کو بتایا کیسے کر کے ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ پھر وہ انبیاء علیہ السلام سے رب کائنات ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہیں پوچھا اور تم نے بتایا کہ ہم نے احکامات الہی ان لوگوں تک پہنچا دیے اور یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو عرض کریں گے مولا تو جانتے ہیں ہم نے ان تک اب تیرے احکامات پہنچا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے نہیں، اپنا گواہ لے کے آؤ، گواہ پیش کرو جس بات کی گواہی دے کہ تم نے میرے احکامات ان لوگوں تک پہنچائے تھے۔ پھر رب کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے امتی، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وُسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا اور تمہیں زمانے پر گواہ بنایا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام میری امت کو بطور گواہ پیش کریں گے، مولا ان سے پوچھ لے، یہ ہیں ہمارے گواہ۔ گویا یوں سمجھیے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام عرض کریں گے مولا میرے گواہ تیرے محبوب کی امت ان سے پوچھئے۔ پھر رب کائنات میرے نبی کی امت سے آپ سے سوال فرمائے گا، اور بتاؤ کیا نوح علیہ السلام تبلیغ کی تھی؟ تو ایمان والے عرض کریں گے مولا تعالیٰ ایک دو دن نہیں، 10 12 15 20 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 950 سال تک یہ تبلیغ فرماتے رہے تھے، اور یہ نابکاران قوم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ جب نوح علیہ السلام بازار میں نکل کر ان کے سامنے اعلان فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اے پروردگار عالم یہ بدبخت و بدنصیب نوح علیہ السلام پہ حملہ کر دیا کرتے تھے، ڈنڈوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، معاذ اللہ جوتوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اس قدر ان کو مارتے کہ یہ زخمی ہو جاتے، سر انور پھٹ جاتا، بازو ٹوٹ جاتے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی، پسلیاں ٹوٹ جاتی، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، ان کے اعضائے بدن چور چور کر دیتے۔ پھر یہ نابکار خیال کرتے نوح فوت ہو گئے ہیں، 2 آدمیوں ٹانگوں سے پکڑتے، 2 آدمی بازو سے پکڑتے، اچھال کر ان کی دیوار کے اوپر سے ان کے گھر میں پھینک دیتے۔ مولا ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، ان کا بیٹا کنعان بھی کافر تھا، سارا دن نوح علیہ السلام اسی طرح بے ہوش پڑے رہتے۔ رات کا وقت آتا، تیرے جبریل ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کے جسم انور پر اپنا پر ملتے تو ان کو پھر سے تو تندرستی دے دیتا۔ اگلے دن پھر یہ لوگوں کو تیری توحید کی دعوت دیتے، اگلے دن پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا۔ مولا یہ عمل مسلسل 950 سال تک ہوتا رہا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہ نابکاران قوم کہیں گے مولا ہم پہلے صاحب شریعت نبی کے امتی ہیں۔ یاد رکھیے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح ہیں، ویسے تو ان سے قبل بھی انبیاء ہیں نا، لیکن صاحب شریعت نبی حضرت نوح ہیں۔ ان کے زمانے میں شریعت کا معنی ہوتا آئین، قانون، وہ ضابطہ اخلاق جس کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے۔ پہلے صاحب شریعت یہ نبی ہیں۔ وہ عرض کریں گے لوگ مولا یہ تو سب سے آخری نبی کی امتی ہیں، یہ نوح کے زمانہ میں کب تھے؟ ہم ان کی گواہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر رب کائنات جل وعلا میرے نبی کو فرمائے گا تم بتاؤ تمہاری امتی جو گواہی دے رہے اس کی گواہی کیسی ہے؟ تو میرے نبی عرض کریں گے مولا میں ان کی گواہی دیتا ہوں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ رب کریم سے عرض کریں گے مولا مجھے تو نے بتایا، میں نے ان کو بتایا، جو کہہ رہے سچ کہہ رہے ہیں، چنانچہ تمہاری گواہی پر پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات کا میں احساس آپ کو دلانا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، جو کچھ میں سنا چکا ہوں کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کے محلے، آپ کی گلی، آپ کے شہر، آپ کے علاقہ میں ایک شخص سے دعویٰ کیا کسی شے کے، بطور مثال اس سے یہ کہا کہ فلاں آدمی نے مجھ سے 10,000 روپے لیا تھا اور اب وہ مجھے واپس نہیں کر رہا،
اس سے مقدمہ کر دیا کہ فلاں شخص میری جائیداد پہ قابض ہے یا میرے 10,000 روپے اس کے پاس ہے مجھے نہیں دے رہا. تو جج نے اسے کہا کہ اپنے گواہ لے کے آ. اب اس نے اپنے محلے، اپنی گلی، اپنے کوچہ، اپنے بازار میں گواہوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. 2 3 4 آدمی گواہی کے لیے تیار ہو گئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے وہ مدعی جس کے حق میں آپ گواہی دیں گے وہ آپ سے راضی ہوگا کہ ناراض؟ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ سارے بتا دو، سمجھ آئی ہے؟ مجھے آپ کی نہیں آئی. آنی چاہیے کہ نہیں؟ آنی چاہیے نا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کسی بندے نے کوئی دعویٰ کیا، بطور مثال ایک دکان ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ دکان میری ہے، یہ بندہ غلط قابض ہے میری دکان پر. یہ دکان وہ کیا کہتے ہیں؟ میری ہے. اس آدمی نے زبردستی میری دکان پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس نے مقدمہ کر دیا. اب اسے جج نے کہا گواہ لے کے آ کہ جس بات کی گواہی دے کہ یہ دکان تیری ہے. اب مدعی نے اپنی گلی، کوچہ، بازار، خاندان، پارٹی کے احباب سے رابطہ کیا، یار میں سچا ہوں، میرے حق میں گواہی دے دو. 2 3 آدمی تیار ہو گئے کہ ہم تیرے حق میں گواہی دیں گے. اب مدعی اپنے گواہوں سے پیار کرے گا یا نفرت کرے گا؟ پیار کرے گا نا. کتنا پیار کرے گا؟ کہے گا جناب کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کرایہ بھی میں دوں گا، کھانا بھی میں کھلاؤں گا، خدمت بھی کروں گا، پوری زندگی احسان مند بھی رہوں گا کہ تم نے میری پیار کرے گا نا. مولا تیرا کتنا کرم ہے، میرے نبی نے تو پیار کرنا تھا، تو نے سب نبیوں کا پیارا ہمیں بنا دیا کہ سب نبی کو کی گواہی دیں گے، سب نبی پیار کریں گے. دراصل یہ ساری کی ساری عزت میرے نبی کی ہے. بہت خوب کسی نے کہا، معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انقعاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کتنا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنا کر. یاد رکھیں اسی نسبت کے صدقہ سے سب کچھ ہے. اسی نسبت کے صدقہ سے سب کچھ ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں گا. یہ بلب روشن ہے، روشن ہے نا، ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، ایسے ہے نا، یہ کیمرے چل رہے ہیں. یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ بجلی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ کس بات کی دلیل ہے کہ بجلی کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. بجلی کا ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ پاور ہاؤس. ان بلبوں کا روشن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بجلی موجود ہے. بجلی کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے. اگر پاور ہاؤس ڈیڈ ہو تو بلب جلے گا؟ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، تیرا ایمان والا ہونا، میرا ایمان والا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ کا پاور ہاؤس زندہ ہے. وگرنہ کسی کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہوتی. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کوئی بلب کم روشن ہے، کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ روشن ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بجلی تو ایک ہی ہے نا. تو پھر یہ کمی بیشی کیوں ہے؟ جس کی جتنی پاور ہے ایمان کی اسی قدر درجہ بلند ہے، اسی قدر درجہ بلند ہے. پھر ضرورت کس امر کی ہے کہ اپنا تعلق نبی سے جس قدر تو قریب رکھے گا، اللہ کی عزت کی قسم تیرا درجہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ میں نے کوئی انداز خطیبانہ اختیار نہیں کیا کہ واہ واہ کہلوانے کے لیے میں نے یہ جملے کہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ شاید آپ صحیح نہ بتا سکے، میں بھی صحیح نہیں بتا سکتا. اتنا سا بتا دیتا ہوں کہ جب میرے کریم آقا نے حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی. صحابہ کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی جب میرے کریم آقا نے خطبہ حجت الوداع عطا فرمایا. سارے صحابہ تو نہیں آئے تھے، کچھ تھے بھی نا،
یوں کہیے کہ لاکھوں میں تعداد تھی میرے نبی کے صحابہ کی. بتائیے سب کا درجہ ابو بکر صدیق کے برابر تھا؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے برابر سب کا درجہ ہے؟ تو کیا فیض عطا کرنے والی ایک ہی ہستی نہیں ہے؟ پھر درجات میں کمی بیشی کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے، سمندر دینے سے انکار نہیں کرتا. جو کپ لے کے جائے گا وہ اپنے ظرف کے مطابق لے کے آئے گا، جو ٹینکر لے کے جائے گا وہ اپنے ظرف کے مطابق لے کے آئے گا. جتنا تعلق گہرا ہوگا درجہ اسی قدر بلند ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول رحمت کی شہزادیوں کی، نبی زادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جانتے ہیں تعداد کتنی ہے؟ ایک میرے بھائی نے بتا دیا 4. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہم اتنے زیادہ، ویسے ہم معذرت کے ساتھ نبی کے متوالے تو ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیم اور سیرت کی اتنے زیادہ رسیہ معلوم نہیں ہوتے. میرے نبی کی شہزادیوں کی تعداد ہے 4. بڑی شہزادی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. سب شہزادیاں ایک باپ کی نسل سے ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں ہیں. سب کی رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے. سب نے ایک ماں کا دودھ نوشے جہاں فرمایا، مگر سب کا مرتبہ برابر. جس کا جتنا زیادہ میرے نبی سے تعلق تھا، محبت ہوتی ہے نا اولاد میں، کسی کو زیادہ کسی کو کم. جس کو جتنا زیادہ میرے نبی سے تعلق میسر تھا اس کا درجہ اسی قدر زیادہ ہو گیا. حضرت فاطمہ الزہرا کے برابر کسی شہزادی کا درجہ نہیں ہے کہ جو تعلق بات کر رہا تھا کہ اپنے نبی کے ساتھ آپ کا جتنا تعلق ہوگا آپ کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا، آپ کے دل میں ایمان کی شمع اسی قدر زیادہ روشن ہوگی. یاد رکھیے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں نا، میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کچھ شعر پڑھوں کہ ادھر ادھر کی باتیں سناؤں، واہ واہ کروں، آپ کے ہاتھ کھڑے کر کے ہلوا دوں، یہ کر لوں وہ کر لوں فلاں کر لوں، اٹھ کے چلا جاؤں اور آپ اپنے دامن میں کچھ بھی لے کے نہ جائیں. میں آج آپ کو وہ تبرک پیش کروں گا کہ اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو منبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کے محبوب بن جاؤ گے، صحیح معنوں میں متوالے بن جاؤ گے، حقیقی معنوں میں متوالے بن جاؤں گے. میں آپ کے ایمان کو برباد نہیں کروں گا بلکہ میں آپ کے ایمان کی حفاظت کروں گا. مطلب میں نے کیا کہا؟ آپ کے ایمان کی میری ایک ذمہ داری ہے بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے کہ اگر کوئی غلطی یا خامی دیکھوں تو میں سمجھا دوں تاکہ آئندہ اس کوتاہی سے بچا جائے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی نعت خوان کہتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت وہ ہاتھ کھڑا کر کے ہلائے. بتائیے جو نہ ہلائے گا اس کا معنی کیا ہے؟ بتائیے مجھے جو میں کہہ رہا ہوں. جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں دارہ اسلام سے، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ آیا کیا لیے نہیں تھا؟ ثواب لینے آیا تھا اور بن کے کیا گیا؟ کافر بن کے گیا. اس لیے ان باتوں سے گریز کریں گے، ہم ان باتوں سے ہم گریز کریں گے. کسی کے ایمان کو دو پہنے میں لگاؤں گا بلکہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں ایسی ڈوز اور ایسا آپ کو تبرک دے. تبرک کا معنی کھانے والی شے نہیں ہوا کرتی بلکہ سراپا برکت تفاعل کے وزن پر ہے، سراپا برکتوں والی شے. نبی سے جتنا آپ کا تعلق قریبی ہوتا چلا جائے گا آپ کا درجہ اسی قدر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. پاور ہاؤس کے فیوز و برکات پہ کمی نہیں ہے، اپنے دل کے فلامنٹ کو ٹٹول کے ہے وہ کس مقدار میں، اس کی پاور کیا ہے. رب کائنات جل وعلا نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بلا وجہ پیدا نہیں کیا. میرے سامنے آپ نے میکروفون رکھا ہے، اس کا مقصد ہے یہ لاؤڈ سپیکر گفتگو کرنے والے کی آواز کو بلند لاؤڈ کر دینے والا. بلبوں کا ایک مقصد ہے روشنی پھیلانا. اگر یہ اپنا مقصد تخلیق بھول جائیں تو آپ اسے میرے سامنے رکھیں گے اٹھا کر؟
ایک طرف رکھ دیں گے. بلب جو روشنی نہ بند کر دے اس کو اتار کر ٹوکری میں پھینک دیں گے. ایسے ہے نا. تو پھر مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا, آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا, بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس, نہیں پیدا کیے میں نے جن اور انسان الا مگر اس لیے پیدا کیا لیعبدون, میری عبادت کریں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک لوٹا خرید لے, ایک مصلی خرید لے, ایک تسبیح خرید لے, مسجد کے کونے خدرے میں بیٹھ جا, صبح سے لے کے شام تک تسبیح گھماتا رہے, نماز کے اوقات میں نمازی ادا کر, کاروبار زندگی ترک کر دے. اور میرے بھائی نہیں, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے صدقہ سے وہ دین فطرت عطا فرمایا کہ تیرا سونا جاگنا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مجھے پیاس ستائے, میں گلاس پانی کا پکڑ لیتا ہوں کہ میں نے اپنی پیاس بجھانی, اور یہ تقاضۂ فطرت ہے. تقاضۂ فطرت, فطری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو تربیت کے ساتھ نہیں سیکھا جاتا, اللہ تعالیٰ ودیت فرماتا ہے. فطرت جو ہوتی ہے نا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ودیت فرماتا ہے. میں بطور مثال آپ کو پوچھتا ہوں, بتائیے جو نومولود بچہ ہے, بیٹا ایک طرف ہو جائیں, لوگوں کی توجہ خراب ہوتی ہے, ایک طرف بیٹھ جائیں. نومولود بچہ جس کو پیدا ہوئے چند گھنٹے ابھی گزرے ہیں, جس کی عقل غیر پختہ ہے, آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا, دیکھے بھی تو پہچان نہیں سکتا, ہاتھ ہیں مگر پکڑ نہیں سکتا, پاؤں ہیں مگر چل نہیں سکتا, ٹانگیں ہیں مگر کھڑا نہیں ہو سکتا, غیر پختہ ذہن اتنا ہے کہ ابھی اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کون ہے, میرا ابا کون ہے, میں دنیا میں آیا ہوں کہ نہیں آیا. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہم سب پر وہ وقت گزرا ہے کہ نہیں گزرا بھئی؟ یہ بات حقیقت ہے نا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ بچہ جس کی ابھی تربیت نہیں کی جا سکتی, جب اس کی ماں اسے اٹھا کے سینے سے لگاتی تو دودھ پینے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ اس بچے کو کون بتاتا ہے کیسے کر کے تو سک کرے گا تو دودھ تیرے پیٹ کے اندر اترے گا؟ جانور کا بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے اس جسم کے حصے کی طرف جاتا ہے جہاں دودھ ہوتا ہے, دوسری طرف نہیں جاتا. کون اس کی تربیت کر رہا ہے؟ اس کو فطرت کہتے ہیں. یہ تقاضا ہے فطرت سے ہے. جانور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تجھے پیاس لگے تو پانی پی لینا, بکری کو بتانے کی ضرورت نہیں تجھے بھوک لگے تو چارہ کھائے گی, شیر کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تیری خوراک چارہ نہیں گوشت ہے. ہر کسی کو میرے رب نے سمجھا دیے تقاضا ہے فطرت ہے. میرا دین دین فطرت ہے, میرا دین دین کائنات کا کوئی اور دین, آسمانی دین بھی دین فطرت نہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس موضوع پہ گفتگو کروں گا, میرا اصل موضوع رہ جائے گا. میں بات کر رہا تھا پانی پی کر پیاس بجھانا, یہ تقاضا فطرت ہے. انسان بھی اسی طرح کرتا ہے, جانور بھی اسی طرح کرتا ہے. مجھے پیاس لگے, میں گلاس اٹھاؤں, کاسا اٹھاؤں, پیالہ اٹھاؤں, پانی ڈالوں, گھٹو گھٹ پی جاؤں, تو مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اس نے بھی فطرت پر عمل کیا, میں نے بھی فطرت پر عمل کیا. ایک ایسا عمل جس کو عمل مباح کہتے ہیں, نہ گناہ ہوا نہ ثواب ہوا, لیکن میں اپنے ہاتھ میں گلاس پکڑ کر, کٹورا, پیالہ, وہ کاسا پکڑ کر چشم تصور میں اپنے نبی کو یاد کر لوں. پانی پینے سے پہلے اپنے نبی کو یاد کر لوں کہ پانی تو میرے کریم نے بھی نوش جہاں فرمایا تھا, پی میں بھی رہا ہوں, کیوں نہ ہو طریقہ وہ اپنا لیتا ہوں جو میرے نبی کا طریقہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہر گھونٹ پر اللہ مجھ کو سنت پہ عمل کا ثواب عطا فرما دے گا. اب بتائیے پانی پینا عبادت ہو گیا کہ نہیں؟ کھانا کھاتے وقت میں خیال کروں میرے کریم کا طریقہ کیا تھا, میں وہی اپناتا ہوں. بیٹھنے کا طریقہ, کھانا کھانے کا طریقہ جو میرے نبی کا تھا, کھانا کھانا بھی عبادت ہو گیا. سنیے, میں سونے کا ارادہ کروں, میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے, جو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں اور اس طریقے سے سو جو میرا طریقہ ہے. وہ میرے کریم کا طریقہ کیا تھا؟ میں نے اپنی کتاب رہبر زندگی ماتب نبی میں یہ ساری ترتیب کے ساتھ سنتیں درج کی ہیں. کھانے پینے کا, سونے جاگنے کا, ہنسنے کا, چلنے پھرنے کا طریقہ میرے نبی کا کیا تھا؟ میرے کریم فرماتے ہیں میرے طریقے پر سوئے. کیا طریقہ تھا؟ میرے کریم آقا اپنا داہنا دست مقدس اپنے دائیں رخسار انور کے نیچے رکھ کر داہنی کروٹ لیٹ کر
محو استراحت ہوتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو باوضو میرے طریقے پہ سو جائے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرحان ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو ساری رات اس کے لیے طلب استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کو اس فرشتے کو حکم ہے جب یہ میرا بندہ کروٹ بدلے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا پر تو نے آمین کہنا ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائماً ابدا، جو نماز عشاء با جماعت پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتے کرتے باوضو سو جائے اور نماز فجر با جماعت ادا کر لیں، میرے کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سونا بھی عبادت میں درج فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے گا، میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سونے سے قبل داہنی کروٹ لیٹ کر، سونے سے قبل ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ، ایک روایت میں ہے 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، قل هو اللہ احد، آخر تک 100 مرتبہ سے 200 مرتبہ، میرے نبی فرماتے اس کی اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، ادھر موت اس کی آنکھیں بند کرتی ہو تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ بتائیے سونا عبادت بنا کہ نہیں بنا؟ کھانا کھانا عبادت ہے کہ نہیں؟ پانی پینا عبادت ہے کہ نہیں؟ میرے کریم صبح تشریف فرماتے مسجد نبی شریفہ کے صحن میں، 4 دیواری ابھی بنی نہیں تھی، ابتدا کی بات ہے، صحابہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں، میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا، جو بندہ نماز فجر ادا کرے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول و مصروف رہے اتنی دیر تک کہ سورج نکل آئے۔ کتنی دیر تک؟ اتنا نکل آئے کہ اس پر نظر نہ ٹھہرے، فی زمانہ 15 سے 20 منٹ، اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے نماز اشراق تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے کریم تشریف فرمائیں، بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ حاضر ہیں، نیت ان کی یہی ہے کہ نماز اشراق ہوگی، نماز پڑھ کے گھروں کو جائیں گے، کائنات کی اعلیٰ ترین عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت کیا تھی؟ میرے کریم کا دیدار کر رہے ہیں۔ قریب سے ایک آدمی گزرا، تیزی کے ساتھ گزرا اور جا کر اس نے دکان کو کھول لیا۔ صحابہ کرام آپس پہ کہنے گئے کاش یہ بندہ اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی خاطر اٹھا ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی۔ میرے کریم فرمانے کے خبردار یوں نہ کہو، یاد رکھو اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، عزو کربا کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچا لے اور ان کو رزق حلال فراہم کرے، سنو میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، دکانداری کرتا ہوا مارا گیا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ اب بتا کاروبار کرنا بھی عبادت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا تھا کہ تیرا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہر عمل سے پہلے اپنے نبی کو یاد کر لے، نبی کی یاد بھی رہے گی، تعلق بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلے جائے گا اور رب کی عبادت بھی ہوتی چلے گی۔ دوسرا طریقہ، جس قدر تجھ سے ہو سکے اپنے نبی کے دربار مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کر۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ میری گفتگو سے اکتا تو نہیں گئے؟ اپنی گفتگو آپ کہیں، میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں تاکہ اگلا پروگرام جاری رہے، اکتا تو نہیں گئے؟ سچ بول رہے ہو؟ سچ بات ہے؟ پھر آپ کو مبارک ہو۔ کیا بولا میں نے کہا آپ کو؟ اگر رب کائنات نے، مشروط کہہ رہا ہوں، اگر رب کائنات نے آپ کا درود پاک جو پڑھ رہے تھے قبول فرما لیا نا تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ ابھی ابھی آپ سب کا ذکر میرے نبی کے گنبد خضرا میں ہو رہا تھا۔ یاد رکھیے میں نے کوئی اپنی کرامت بیان نہیں کی ہے، اپنے کسی کشف کا اظہار نہیں کیا ہے، وہ جعلی میں نے بڑھ نہیں ہانکی ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنے کریم آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے پوری کائنات میں، جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے
تو اس کے بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، وہ روئے زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی جو بھی کوئی درود پاک پڑھتا اس کا درود پاک اس سے وصول کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ، میرے کریم فرماتے ہیں کہ رب کائنات میرے سرحانے میری قبر انور میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ وہ قوت سماعت عطا فرمائے گا، دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی درود پڑے گا وہ فرشتہ سن لے گا، سن کر مجھے عرض کر دے گا۔ وہ فرشتہ میرے سرحانے کھڑا ہے، کیا بلا میرے سرحانے، میرے نبی نے کیا وہ فرشتہ میرے سرحانے کھڑا ہے، وہ سب کا درود سن کر مجھے، آقا تشریف فرمائے ہیں، نوکر غلام کھڑا ہے، آقا تشریف فرمائے ہیں، نوکر کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے۔ بات حیران کن بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا سیل فون جو ہے دنیا کے دوسرے کونے سے سن بھی لیتا ہے اور آپ کو سنا بھی دیتا ہے۔ یہ تو ایک کافر کی ایجاد ہے جو رب کی تخلیق ہے۔ وہ فرشتہ میرے کریم کے حضور خادم وہ کھڑا ہے، میرے کریم تشریف فرمائے ہیں، وہ دنیا جہان میں پڑھا جانے والا ہر درود سن لیتا ہے۔ تو پھر غور کر، یہ حال ہے در کے منگتوں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر عقل مند و دانا سمجھتا ہے تحصیل حاصل کو، کہ ایک چیز پہلے سے میسر ہو وہی چیز پیش کر دی جائے تو یہ تو بات کمال کی تو نہیں ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ دیکھو شاہ جی نے یہ جملہ کہا، وہ کہے گا میں بھی تو سن رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ میں اس بات کو آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے قریب یہ بوتل پڑی ہے اور قریب ہی گلاس پڑا ہے، مجھے پیاس محسوس ہو میں بوتل اٹھاؤں تاکہ کھول کر اس سے پانی گلاس میں ڈالوں، این ممکن ہے حاجی صاحب یا کوئی اٹھے جلدی جلدی آ کے میرے ہاتھ سے پکڑ کر خود بوتل کھول کر گلاس میں پانی ڈال کے مجھے پلائے۔ میرے یہ زیادہ قریب ہے، ان کے دور ہے، ایسے یہ کیوں کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کا مہمان چار پہ بیٹھے ہو، قریب اس کے بوتل پڑی ہے، گلاس بھی پڑا ہے، وہ پانی پینا چاہے تو آپ جلدی سے اٹھ کے آتے ہیں، اس کے ہاتھ سے بوتل بھی پکڑ لیتے ہیں، گلاس بھی پکڑ لیتے ہیں، پانی اسے پیش کرتے ہیں۔ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تو پہنچ میں بہت زیادہ قریب ہے، تو آپ تو دور سے اٹھ کے آئیں۔ دراصل بات یہ ہے، میرے قریب بھی ہو تو اس کے باوجود احترام کا تقاضا ہے کہ کوئی پیش کرے۔ سن میرے نبی بھی لیتے ہیں، احترام کا تقاضا ہے کہ فرشتہ بھی پیش کرتا ہے۔ سن میرے نبی بھی لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ علامہ ابن قیم نے جلال افہام میں یہ نقل کیا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں دنیا جہان میں جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود مصطفیٰ سن لیتا ہوں۔ اگرچہ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ درجات کے اعتبار سے ہے، کسی کا درود پیش کیا جاتا ہے، کوئی فرشتہ لے کے جاتا ہے، کوئی وہ سنتا ہے، کچھ میرے نبی سنتے ہیں۔ یہاں جو میں آپ کو دراصل بات بتانا چاہتا تھا، پہلے 2 طریقے، ایک طریقہ کہ فرشتہ لے کے جاتا ہے، کیا بلا؟ فرشتہ لے کے جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ فرشتہ وہاں کھڑا پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے کس طرح پیش کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ پوری یہ ہے، وہ فرشتہ لے کے جانے والا، وہ فرشتہ جو دربار انور میں حاضر ہے، دونوں یوں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ کس نے بھیجا ہے؟ فلاں کے بیٹے فلاں نے۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھوایا تھا نا درمیان میں، اس کے بعد میں نے آپ کو مبارکباد دی، اور پھر میں نے کہا اگر یہ درود قبول ہو گیا نا، ہو جاتا ہے، یقیناً ہو جاتا ہے، اگر میں نے احتیاط کی وجہ سے کہا تھا تو پھر آپ کا ذکر گنبد خضرا میں ہو رہا تھا کہ نہیں؟ واہ واہ واہ، ہو رہا تھا نا، پھر میں نے سچ کہا نا، تو پھر تو کتنا خوش قسمت ہے کسی کا ذکر اسمبلی ہال بھی ہونا، کہ اسے آ کے بتائے وزیر اعظم کے سامنے تیرا ذکر فلاں شخص کر رہا تھا، تو پھول کے کپا ہو جاتا ہے اور تیرا ذکر مصطفیٰ کریم کے دربار میں ہو رہا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت ہے۔ اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے بتا دیا ہے کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ 10 مرہ،
جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ واہ واہ اور امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ 70 مرہ اللہ تعالیٰ اس پہ 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ واہ۔ فضائل درود و سلام اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، فضائل درود و سلام ختم نہیں ہو نہیں ہو سکتا۔ علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی، خود مجھ ناچیز نے بھی اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے ریاض الجنہ کے نام سے، اس طرح دیگر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ میں اپنا یہ نظریہ پیش کرتا ہوں، میرے نزدیک درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا، واہ اور وہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا۔ اللہ میں نے اس کو اعلیٰ کیوں کہا؟ اس بنا پر کہ میرے کریم آقا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میرے کریم آقا رسول اللہ کے خادم خاص تھے۔ میرے کریم وضو فرمانا چاہتے یہ پانی پیش کرتے، مسواک میرے کریم آقا کے ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اگر کہیں تشریف فرما ہوتے تو سیدنا ربیعہ میرے کریم کے نالین مقدس اپنی آغوش میں محبت میں لے کے بیٹھا کرتے تھے، واہ واہ اور یہ خدمت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ بھی کبھی کبھی سر انجام دیتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے کریم آقا حضرت سیدنا ربیعہ سے فرمان گے سال ربیعہ، سوال کر ربیعہ، مانگ کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، دنیا کے سخیوں کے دروازے پر مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، میرے آقا وہ سخی ہے، لوگوں کو خود فرماتے مانگو مجھ سے، کیا بات ہے ربیعہ مانگ۔ تو سیدنا ربیعہ نے کیا مانگا؟ تربیہ یافتہ تھے میرے کریم کے دربار مقدس میں، عرض کیا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں، جن حال میں آپ تشریف فرما ہوں مجھے بھی آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ گویا میرے نبی کا قرب مل جانا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ واہ اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو جتنا زیادہ درود پڑے گا اسی قدر میرے زیادہ۔ اب تیری مرضی ہے کہ اپنے نبی کے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں یہ تو قیامت کے دن تجھے اجر ملے گا نا، دنیا میں میرے نبی کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سنانے کے بعد میں اپنی گفتگو کو کلوز کر لوں گا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہی نامور محدث اور شخصیت گزرے ہیں، اور بہت کتابوں کے مصنف ہے، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ہزاروں صفحات پہ پھیلی ہوئی میرے کریم آقا رسول اللہ کے معجزات مقدسہ پر ان کی تالیف ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، علماء کرام بہت اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں۔ جامع کرامات اولیاء ایک ضخیم کتاب ہے، نہایت ہی معتبر یہ مصنف ہیں، ایک عام شخصیت نہیں ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ مستند ہے جن کا فرمایا ہوا، جن کا فرمانا ہی ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب سعادت الدارین جو درود السلام کے موضوع پر ہے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ باتیں کرنی ہے تو میں تھوڑی دیر چپ کر جاتا ہوں، باری باری کر لیں گے نا، آپ کر لیں میں چپ کر جاتا ہوں، پھر آپ جب مکمل کر لیں گے پھر میں گفتگو کر لوں گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ہی کرتا رہوں تو پھر آپ میری باتوں کو سنتے رہیں۔ کچھ لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ ہی گفتگو کریں، باری باری میرے بھائی کر لیں گے۔ جب آپ نے کرنی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے کریں، اب تو چپ کر جا، میں نہیں کرنی گفتگو، تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، آپ آ جائیں، باری باری کر لیں گے، میں بات کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ سعادت الدارین میں علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے بلند پایہ عالم دین تھے، بہترین محدث مفسر اور جامع علوم عقلیہ نقلیہ بہترین مدرس تھے۔ ان کا اپنا مدرسہ تھا، طلباء کو تدریس، تعلیم و تربیت علم دین کے زیور سے آراستہ فرمایا کرتے تھے، بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ۔ ایک دن کا ذکر ہے، اپنے احباب کی محفل میں بیٹھے تھے، فرمان لگے وہ شاہباز، شاہی باز میرے ہاتھ سے نکل گیا، افسوس کہ دوبارہ وہ مجھے نہ مل سکا۔
احباب جو حاضر خدمت تھے ان کو حیرانی ہوئی کہ ایک عالم دین ہے، نام ورفاقی ہیں، نام وغیر نور وغیر ہیں، اور یہ ایک شکاری پرندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھلا ایک عالم دین کو شکاری پرندوں سے کیا تعلق؟ عقاب، باز، شاہین، شکرا، یہ شکاری پرندے ہیں، ان سے لوگ شکار کرتے ہیں، شوقین مزاج۔ تو حضرت تو عالم دین ہے۔ عرض کہ حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ سمجھ نہیں پائے۔ فرمانے لگے ایک آہ بھر کے فرمانے لگے تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، میں نے نماز عصر پڑھائی، میری ابتدا میں میرے سے کو طلباء نے اور لوگوں نے، میری بستی والوں نے، شہر والوں نے میری ابتدا میں نماز عصر ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے حجرہ کی جانب بڑھا، لوگ اپنے اپنے کاروبار زندگی کی جانب بڑھ گئے، طلباء بھی کمروں میں چلے گئے۔ اچانک میری نظر پڑی، میں نے مسجد کی چٹائی پر ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا، رنگ اس کا زرد تھا، سر پر سادہ امامہ، داڑھی سیاہ، سادہ سا لباس، چہرہ زرد تھا مگر تھا بڑا خوبصورت۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے خیال کیا یہ میرے شہر کا باشندہ نہیں ہے، کہ مسافر ہیں، گزر رہا ہوگا شہر سے۔ اذان کی آواز سن کر یہ مسجد میں آیا، نماز پڑھی ہے اس نے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تسبیح بات بھی کرتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ مسافر ہے، تھوڑی دیر ٹھہرے گا، پھر اپنی راہ لے گا، چلا جائے گا۔ میں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، اپنے گھر میں چلا گیا۔ نماز مغرب کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، تو میں مسجد میں آیا تو وہ نوجوان وہیں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اذان ہوئی، میں نے جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد لوگ عام روٹین وائز اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، طلباء بھی اٹھے، میں بھی اٹھا اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے۔ تو اچانک مجھے خیال آیا یہ نوجوان کوئی مسافر ہے، رات کے وقت تو بہرحال سفر نہیں کرے گا، جنگل بیابان میں رات کے وقت سفر کرنا خود کو درندوں کے حوالے کرنے کے مترادف، یہ بندہ رات یہی ٹھہرے گا۔ میں نے اندازہ لگا لیا۔ اور آج میرے مدرسہ میں لنگر نہیں پکنا تھا، کھانا نہیں پکنا تھا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ میرے شہر کے حاکم نے، بادشاہ نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ حضور آج میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، محفل پاک کا انعقاد ہوگا، آپ بھی تشریف لائیں گے، طلباء بھی آئیں گے، عمائدین شہر کے بڑے بڑے لوگ وہ بھی، اور عوام الناس کو میں نے دعوت دی ہے، سب کا کھانا میرے ہاں ہوگا، آپ آج مدرسہ میں کھانا نہیں پکائیں گے۔ فرماتے میرے جی میں خیال پیدا ہوئے چونکہ آج کھانا پکے گا نہیں، یہ بیچارہ بھوکا رہے گا، میں نے اور طلباء نے وہاں جا کے حق میں وقت کیا کھانا کھانا ہے، کیوں نہ ہو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ یہ سوچ کر میں اس کے پہلو میں آ بیٹھا، آنکھیں اس کی بند تھی، سر اس کا جھکا ہوا تھا، گردن اس کی نیچے تھی۔ میں نے اسے کہا السلام علیکم، اس نے میرے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام مجھے کہا، میری جانب اس نے دیکھا، سلام کا جواب دیا۔ میں نے اسے اپنا مدعا پیش کیا کہ نوجوان آج میری مدرسہ میں کھانا نہیں پکے گا، طلباء کی دعوت اور میری دعوت حق میں وقت کے ہاں ہے، اور لوگوں نے بھی وہیں جا کے کھانا کھانا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تم رات جہاں ٹھہرنا چاہو گے تو ٹھہرو، ہمارے ساتھ چلو، کھانا کھا کے واپس آ جانا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس سے گھور کر میری جانب دیکھ کر غصے کے ساتھ کہا جا تو چلا جا، تیرے طلباء چلے جائیں، میں بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہوں، میرے پاس بادشاہوں کے پاس جانے کا فضول وقت نہیں ہے۔ گویا میں بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاں حاضر ہوں، میں اس دربار کو چھوڑ کر کسی اور دربار میں نہیں جاؤں گا، جا تو چلا جا، تیرے طلباء چلے جائیں۔ اس سے بڑے غصے کے ساتھ جھڑکنے کے انداز میں مجھے کہا۔ میں نے اس کی شان استغنا کو دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ اس وقت تو یہ بڑے غصے کے ساتھ کہہ رہا ہے، لیکن رات بھر جب اسے بھوکا بیٹھنا پڑے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ میں نے دوبارہ اس کا خیال کرتے ہوئے کہا بھائی وہ بات غصے کی نہیں ہے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں آج میرے مدرسہ میں لنگر نہیں پکے گا، کھانا نہیں پکے گا، بادشاہ کے ہاں، حاکم وقت کے ہاں سب نے جا کے کھانا کھانا ہے، بھائی ہمارے ساتھ چلے چلو، کھانا کھا کے واپس آ جانا۔ جب میں نے بڑے پیار ملائم انداز میں یہ جملے کہے تو اس سے میری طرف دیکھ کے کہا اچھا اگر میرا اتنا ہی خیال ہے نا تو میرے لیے ایک روٹی اور تھوڑا سا حلوہ لیتے آنا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے یہاں بیٹھے رہنے دو، میں دروشی پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے میں نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا،
کہ اب میں اس کے لیے روٹی لے کے آؤں گا، حلوہ لے کے آؤں گا، اور یہ جناب یہاں بیٹھا ہے، نہیں تو نہ صحیح، میں نے تو 2 مرتبہ کہہ دیا نا، نہیں مانا تو نہ صحیح۔ کہتے ہیں کہ میں چلا بادشاہ کے ہاں چلا گیا، طلباء بھی چلے گئے، بہت لذیذ کھانا تھا اور بڑے انواع و اقسام کا، یعنی کئی ڈشیں تھیں۔ میں نے، طلباء نے، عمائدین شہر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لوگوں نے کھانا کھایا۔ اسی دوران نماز عشاء کا وقت ہو گیا، اذان عشاء ہوئی، میں نے وہی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد محفل پاک کا آغاز ہوا، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی عربی میں، اس کے بعد گفتگو ہوئی۔ رات کافی بیت گئی جب ہم بادشاہ کے ہاں سے فارغ ہوئے۔ اس زمانہ میں گھڑیاں نہیں تھی کہ کہہ دیا جاتا 12 بج گئے، 2 بج گئے کہ 3 بج گئے۔ فرماتے ہیں رات کافی بیت گئی جب ان کے ہاں سے ہمیں اجازت ملی، رخصت ملی۔ میں طلباء کو لے کے مدرسے میں آیا تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، وہ نوجوان وہیں بیٹھا اب تک درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اب مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، چلو خود نہ لاتا، اپنے کسی طالب علم کو کہہ دیتا ایک آدھ روٹی پکڑ لو، بادشاہ سے اجازت لے لیتا۔ لیکن اب کیا ہوگا، بس اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، میرے گھر میں بھی کھانا نہیں پکا، اگر پکا ہوتا تو بچوں نے کھا لیا ہوگا، گھر والے سو گئے۔ فرماتے ہیں میرا معمول تھا کہ میں روزانہ نماز عشاء پڑھ کے گھر جاتا، اور جب تک میرا اللہ چاہتا میں اپنے گھر میں رہتا، پھر میں مسجد میں آ جاتا اور مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا۔ جب نیند ستاتی تو وہیں اعتکاف کے نیت سے دراز ہو جاتا۔ معمول کے مطابق آج بھی میں نے اپنے مصلی اٹھایا، مسجد کے ایک کونے میں مصلی بچھا کر میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور، اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے میں مشغول و مصروف ہو گیا۔ پھر جب رات نے مجھے اپنی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لیا تو میں اعتکاف کی نیت سے مصلی پر ہی دراز ہو گیا۔ مگر آج ہوا کیا، ادھر نیند نے میری آنکھوں کو بند کیا ہی تھا کہ مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا۔ خواب میں کا جب منظر دیکھتا ہوں، وہ منظر کیا ہے کہ میں ایک جلسہ میں شامل ہوں اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو میری گنتی سے کہیں بڑھ کر، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حد نگاہ تک لوگ بیٹھے ہیں، مگر وہ سارے کے سارے اتنے خوبصورت اور حسین ہیں کہ آج تک میری آنکھ نے اتنے حسین انسان نہیں دیکھے تھے۔ اتنے حسین گویا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے رخساروں سے، ان کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ پھر میں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جو سامنے سٹیج تھا، تخت شاہی بچھا ہوا تھا، اس پر ایک شخصیت برات جمان تھی، اللہ کی عزت کی قسم وہ تو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین تھے۔ میں ان کے حسن و رعنائی، ان کی زیبائش پر میں حیران تھا کہ اتنے حسین و جمیل انسان بھی ہو سکتے ہیں، یہ کون ہیں، یہ مجمع کیسا ہے۔ میں بالکل لابلد تھا اس بات سے۔ اس مجمع کے گرد گرد کچھ لوگ گھوم رہے تھے وہ بھی بڑے حسین مگر ان جیسے نہیں۔ ان میں سے میں نے ایک سے پوچھا، بھائی جان یہ مجمع کیسا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا یہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء ہیں۔ یہ مجمع انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے، اور وہ جو تخت شاہی پہ تشریف فرما ہے نا، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ رسول رحمت ہیں۔ ابو محمد فرماتے ہیں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نقل فرماتے ہیں کہ ابو محمد فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ بہت خوش ہو گیا، واہ مولا، خواب میں 1 2 نہیں 1,24,000 کے قریب انبیاء کی زیارت مجھے کروا دی، اور سب سے بڑھ کر میرے نبی کی زیارت بھی کروا دی۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ میرے دل میں ایک خواہش اٹھی چٹکلی محبت میں کہ بارگاہ بے کس پناہ میں سلام نیاز کرتا ہوں۔ میں آ کر بڑی عزت و احترام عقیدت کے جذبات میں ڈوبے ہوئے انداز میں بارگاہ بے کس پناہ میں نے سلام نیاز عرض کیا، مگر میرے کریم آقا نے رخ زیبا دوسری طرف فرما لیا، میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گیا، ارے یہ کیا ہوا، کیا میرے کریم مجھ سے ناراض ہیں؟ میں جلدی ادھر آیا، ادھر آ کر سلام عرض کیا، سرکار نے اغماس فرمایا، چہرہ ادھر کر لیا، میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں گھوم کر ادھر آیا، آ کر سلام کیا، سرکار نے پھر چہرہ گھما لیا،
اب تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. میں بلک بلک کے رونے لگا. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کا نوکر, آپ کے دین کا خادم, لوگوں کو تعلیم دین متین کے زیور سے آراستہ کرتا ہوں, قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کرتا ہوں, واعظ و نصیحت کہتا ہوں, دین کے طلباء کا نوکر ہوں, خادم ہوں. میری زندگی تعلیم دین متین دیتے ہوئے بیت گئی. یا رسول اللہ کیا کوتاہی ہو گئی مجھ سے, کیا غلطی ہو گئی, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ للہ مجھے فرما دیجئے تاکہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں. جب میں اپنی گزارش پیش کی تو سرکار نے میری جانب دیکھا, قدرے ناراضگی کا اظہار کرتے فرمایا, اوے میرا ایک غلام تو جسے روٹی اور حلوہ مانگی تو نخرے کرتا ہے. میرے غلام نے تجھے کہا میرے لیے روٹی اور حلوہ لے کے آنا تو نخرے کرتا ہے. فرماتے اسی جھڑکی کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی. میں اپنے مصلے پہ لیٹا تھا, چراغ بجھا ہوا تھا, اندھیر تھا, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. میں نے اپنے مصلے پہ لیٹے لیٹے مصمم ارادہ کر لیا, اب میں اٹھوں گا جا کے ان کے پاؤں دباؤں گا, اس وقت تک ان کے پاؤں نہ چھوڑوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کر دیتے. ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا, چند ایک دن تک جانے نہیں دوں گا, ان کی خوب خدمت کروں گا. جس سے میں ایک عام شخص سمجھ رہا تھا وہ تو مقبول بارگاہ اقدس ہے, وہ تو بڑا عظیم انسان ہے. فرماتے میں اپنے مصلے سے اٹھا, وہاں گیا جہاں ان کو بیٹھا چھوڑا تھا, مگر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, وہ جا چکے تھے. میں نے گردو کہیں سے بھی نہ ملے. اچانک مجھے باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی. میں نے خیال کیا شاید وہی نہ ہو. میں تیز سے قدم اٹھاتا ہوا باہر کے دروازے کے قریب گیا, دروازے کو کھولا تو وہی تھے اور جا رہے تھے. اللہ اکبر. قدرے تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے جا رہے تھے. میں نے آواز دے کے کہا, او بھائی ذرا میری بات سننا. انہوں نے کوئی نہیں سنا, چلتے رہے. میں نے پہلے سے زیادہ قوت کو صرف کر کے کہا, نوجوان ٹھہرو میری بات سن کے جاؤ, مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی, وہ چلتے رہے. تیسری مرتبہ میں نے ساری قوت مجتمع کر کے پورے زور کے ساتھ آواز دے کے کہا میری بات سن لو, مگر انہوں نے نہ سنی. میں ننگے پاؤں ان کے پیچھے دوڑا. میں نے ان کے بازو کو تھام لیا اور عرض کیا کہ حضور مجھ کو معاف فرما دیں, آئیے واپس میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. تو جب میں نے یہ جملے کہے تو بڑے معنی خیز انداز میں انہوں نے میری طرف گھور کے دیکھا اور کہنے گے ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے نبی 1,24,000 پیغمبروں کو ساتھ لے کے آئیں, پھر کریں میری سفارش, پھر تو مجھے روٹی دے گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی نبیوں کو ساتھ لے کے آئیں, پھر میری سفارش کریں, پھر تو مجھے روٹی دے گا. مجھے اتنی مہنگی روٹی کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی آواز میں وہ روب و دبدبا تھا کہ میرے ہاتھ سے ان کا بازو چھوٹ گیا. میں وہیں ساکت و جامد کھڑا رہا, نہ آگے قدم نہ پیچھے. وہ میرے سامنے چلتے ہوئے گلی میں غائب ہو گئے. وہ دن جائے آج کا ہے, پھر وہ مجھے کبھی نہیں ملے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے. اس واقعہ کو سنانے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے اس واقعہ کے سنانے کا مقصد یہ ہے, جو جتنا زیادہ درود پڑے گا میرے نبی اسی قدر زیادہ پیار فرمائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جو جتنا زیادہ درود پڑے گا میرے نبی اسی قدر زیادہ پیار فرمائیں گے. بات سمجھ گئے نا؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی آپ سے پیار فرمائیں؟ الحمدللہ چاہتے ہیں نا؟ جی بالکل. تو پھر اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھے. میں عموماً کہا کرتا ہوں اپنے گھر جائیے مقابلہ بازی شروع کر دیجئے. خامد ہے تو بیوی کو, بھائی ہے تو بہن بھائیوں کو, اپنے رقبہ کو بٹھا لیجئے اور کہیے کہ تو بھی درود پر میں بھی پڑھتا ہوں, دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کون پڑھتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو اپنے گھر والوں میں اعلان کر دیجئے مہینے کے بعد میں پوچھوں گا جس سے سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا اس کو میں انعام دوں گا. سبحان جس سے سب سے زیادہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھا ہوگا میں انعام دوں گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن مقرر کر لیں, مثلا پہلا جمعہ یا آخری جمعہ, پہلا پیر یا آخری پیر مقرر کر لیں. حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو کہ سارا مہینہ درود پاک پڑھو. وہ جو دن مقرر کے جب وہ دن آئے گا نا, گھر میں اچھے اچھے کھانے پکا لیں, بازار سے کچھ خرید لائیں
اور سارے بیٹھ کر ذکر کریں, پوچھیں کہ تو نے کتنی مرتبہ پڑھا, تو نے کتنی مرتبہ, تو نے کتنی مرتبہ. جس سے زیادہ پڑھو اسے شاباش دیں, جس سے کم پڑھو اسے تنبیہ کرے تو نے تھوڑا کیوں پڑھا. اور اس کے بعد پھر بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ درود و سلام اللہ کی ضرور عرض کریں, مولا ہم نے جو مہینہ پر درود پاک پڑھا ہے اپنے دربار میں قبول فرما کر میرے نبی کو عطا فرما دے. اس کے بعد کھانا کھا لیں, ماشاءاللہ. ایک فنکشن ہو جائے گا. یوں درود پاک کثرت سے پڑھنے کا رواج آپ کے گھر میں ہو جائے گا. اس کا فائدہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بتایا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بڑے کنجوس ہو, 10 کیوں کہہ رہے ہو جب میں نے دوسری حدیث بھی سنے کہ 70 نازل ہوتی ہیں. کیوں تھوڑا مانگ رہے ہو, کیوں تھوڑا مانگے, زیادہ مانگو. تو سوچئے پھر جب ایک نے درود پاک پڑھا تو رحمت نازل ہونا شروع کی. ایک رحمت نازل ہوئی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں. ابھی نازل ہو رہی تھی, دوسرے نے پھر پڑھ دیا درود پاک. اب پھر رحمت نازل ہونے لگی تو سارا گھر درود پاک پڑھتا رہے گا. تو ایمان سے بتائیے اللہ کی رحمتوں کا محبت آپ کا گھر بنے گا کہ نہیں. پھر کوئی پریشان رہ جائے گی, کوئی الجھن رہ جائے گی, کوئی دکھ رہ جائے گا, کوئی تکلیف رہ جائے گی. دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. قیامت کے دن میرے نبی کے دامن کرم کا صاحب مقدر ہو جائے گا. میں امید رکھتا ہوں جو تبرک میں نے پیش کیا ہے یہ کھا کر ختم ہونے والا, قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات تیرے حضور تیرا جو گناہ گار و حقیر بندہ ملتجی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں, اب ہمیں آخری ہچکی آئے تو تیرے نبی کے پیار میں, قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے. آمین ثم آمین.